نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے 63 تک پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو خط لکھا اور اس میں 3 باتیں بالترتیب ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1 کہ تم اسلام لے آؤ۔ نمبر 2 اگر تم اسلام نہیں لاتے تو پھر جزیہ قبول کرو۔ نمبر 3 اگر تم اسلام بھی نہیں لاتے، جزیہ بھی قبول نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نجران کے عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بڑی سوچ بچار کے بعد 3 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ سے جا کر بات کریں۔ ان میں سے ایک شرحبیل، دوسرے عبداللہ بن شرحبیل اور تیسرے ان کے اسی طرح ایک بہت بڑے عالم تھے، تو ان کو ان کے ساتھ بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو آپ علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرنے لگے، اور بحث و مباحثہ اس نوعیت کا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا ثابت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں جو یہاں پر ذکر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ تو جس طرح آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن وہ لوگ ضد پر اڑے رہے اور ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل فرمائی جو یہاں پر تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ کسی بات کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں تو یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو فساد کو پھیلانے والے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، اِنَّا بے شک، مثلا مثال، عیسیٰ کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کا مثلی جیسا کہ مثال، آدم کی، خلقہ پیدا کیا ان کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر، قال کہا، لہو ان سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا۔ یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق عجیبہ ہے، اسی طریقہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی عجیبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا، لیکن ماں کو وسیلہ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو جس طرح وہاں پر اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا ہے، یہاں پر بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، اسی طریقہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیاس حکم شرعی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت کو قیاس کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی حالت پر، تو لہٰذا قیاس ایک حجت شرعی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا۔ یعنی ہمارا امر تھا کہ تم زندہ ہو جاؤ، جاندار ہو جاؤ، تمہارے اندر روح پڑ جائے، تو ان کے اندر روح پڑ گئی، وہ زندہ ہو گئے، وہ جاندار ہو گئے۔ تو وہاں پر اللہ کا امر چلا، اسی طرح یہاں پر بھی اللہ کا امر چلا۔ الحق، حق یا درست بات، من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن، تو نہ ہو، من الممترین، شک میں پڑھنے والوں میں سے۔ یہ بات حق ہے جو ہم نے آپ سے کہہ دی ہے، تو لہٰذا آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ مطہرہ ماں پر تہمت لگا دی،
تمہیں ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے متبعین نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا، آپ کو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ان کی ذات کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی والدہ محترمہ وہ مطہرہ تھیں، پاکیزہ تھیں، اور وہ نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ اللہ کے امر سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ درست بات ہے، یہ حق بات ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فمن حاجہ کا، پھر جو شخص، حاجہ کا جھگڑے آپ سے، فیہ اس معاملہ میں، من بعد اس کے بعد، ما جاءک جو آیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، یعنی یہ علم ہے جو حق ہے، جو درست ہے، جو قطعی ہے، جو یقینی ہے، یہ علم آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اب ہونا تو یوں چاہیے کہ جب قطعی علم آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اپنے عقیدہ کو اس کے مطابق بنانا چاہیے جو اللہ نے قطعی طور پر نازل کر دیا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص آپ سے جھگڑتا ہے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ شخص معاند ہے، یہ شخص ضد پر اڑ گیا ہے، اب یہ حق کو قبول کرنے والا دلائل کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فقل، تو آپ کہیے، تعالوا آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور خود کو، وانفسکم اور تمہیں، ثم پھر، نبتہل ہم گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا کریں، فنجعل پھر ہم کریں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ تو اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مباہلہ کی دعوت دے دی گئی، یعنی جب کوئی آدمی حق بات کو دلائل سے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر مباہلہ ہے۔ مباہلہ کی مشروعیت اب بھی قطعی امور کے اندر باقی ہے، وہ امر، وہ دینی معاملہ کہ جو قطعی طور پر ثابت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، تو اس کے متعلق مباہلہ کرنے کی اجازت اب بھی باقی ہے۔ تو مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ جب دو فریق حق اور باطل میں جھگڑیں، ان میں نزاع ہو جائے اور فیصلہ دلائل کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو، یعنی کوئی ایک فریق اپنے نزاع کو ختم نہ کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ دونوں فریق جمع ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور چونکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کرنا، رونا، اب یہ اندر کا جو حق ہوگا اس کو واضح کرے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ لعنت کی جو الفاظ استعمال کیے گئے یہ اس وجہ سے کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کا قہر برسے، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو۔ تو جب نجران کے عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بات کو دلائل کی دنیا میں نہیں سمجھا، تو پھر آپ یہ آیات نازل ہوئیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے مباہلہ کی، ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مشورے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے مشورہ کیا اور وقت مقرر ہوا کہ فلاں وقت تک ہم آپ کو بتائیں گے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقررہ پر
حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے۔ اور انہوں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہم ہی جھوٹے پڑیں گے، ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو لہٰذا ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ وہاں سے ڈر گئے، تو اور وہ وہاں سے واپس ہو گئے اور انہوں نے پھر جزیہ کو قبول کیا۔ تو یہ اس طرح سے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، یہ ثابت ہوا۔ ان ھذا، بے شک یہ، بے شک ھذا یہ، لہو القصص الحق، البتہ یہی ہے سچا واقعہ، یعنی جو بات کہہ دی گئی یہ بات درست ہے۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ، سوائے اللہ۔ تو یہ کیا ہوا؟ توحید ذاتی ہو گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ، البتہ وہ، العزیز، زبردست، الحکیم، حکمت والا۔ یہ کیا ہوگی؟ توحید صفاتی۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تولوا، وہ قبول نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، علیم، جاننے والے ہیں، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ یعنی دیکھیے، دلائل ان کے سامنے رکھ دیے گئے، انہوں نے دلائل کو قبول نہ کیا۔ مباہلہ کی دعوت دی گئی، وہ مباہلہ پر بھی نہیں آئے کہ جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے، حق ظاہر ہو جائے اور باطل دب جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو یہ سارے کے سارے جھلسا دیے جاتے ہیں، اور 1 سال کے اندر نصارہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ تو جب وہ اس بات پر بھی نہیں آئے، کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ حق کو پہچاننے والے ہے ہی نہیں، یہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کا مقصد محض فساد کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔